فرید کی ماں نے کبھی بھی فرید کو ایک دن بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ ماں باپ کے نافرمان کی اللہ جل شانہ دنیا میں اس کو ایک عذاب دیتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے اللہ اس پہ رزق کی تنگی کو اتار دیتے ہیں، تنگی کو اتار دیتے ہیں۔ ماں باپ کوئی چھوٹی ہستی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرنے کوہ طور پہ جاتے تھے، تو ایک دفعہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا نا، اب اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اللہ کو اپنے دکھ سنانے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے نبی دکھ سنانے جا رہے ہیں، تو کوہ طور پہ گئے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا موسیٰ آج ذرا سنبھل کے بولنا، آج ذرا سنبھل کے بولنا۔ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، میں یا رسول اللہ، یا اللہ آج تو تیرا نبی دکھی دل لے کے آیا تھا، آج تو تیرا نبی اپنی ماں کی قبر میں مٹی ڈال کے آیا تھا، آج تو تجھے دکھ سنانے آیا تھا، اللہ پہلے کبھی نہیں روکا، پہلے کبھی نہیں ٹوکا، اللہ آج کیوں؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا موسیٰ آج میں تجھے بتاتا ہوں، جب تو میرے پاس کوہ طور پہ آتا تھا نا، ایک سوال مجھ سے کرتا تھا کہ یا اللہ جب میں تیرے پاس آتا ہوں ایک بجلی کی سی کڑک آتی ہے، موسیٰ تو نے مجھ سے کئی دفعہ پوچھا، موسیٰ میں نے تجھے نہیں بتایا، موسیٰ آج تجھے بتاتا ہوں۔ اے موسیٰ جب تو میرے پاس کوہ طور پہ آتا تھا نا، تیری ماں جھولیاں اٹھا کے دعا کرتی، اے اللہ میرا موسیٰ ناداں ہے، میرا موسیٰ ناسمجھ ہے، میرا موسیٰ بچہ ہے، اللہ کوئی ایسی بات ہو جائے جو تجھے ناگوار گزرے، میری بوڑھی ماں کی جھولی کو دیکھتے ہوئے موسیٰ کو معاف کر دے۔ اے موسیٰ میں تیری ماں کی جھولی کی وجہ سے تیری باتوں سے درگزر کرتا تھا، آج میں نے تجھے بتایا ہے کہ تیری پیچھے دعا کرنے والی کوئی نہیں ہے، اس لیے ذرا سنبھل کے بولنا، آج تو تیرا اور میرا معاملہ ہے، آج تو تیری اور میری بات ہے۔ اے موسیٰ تیری ماں کی وجہ سے میں جو تجھے کچھ نہیں کہتا تھا، آج میں نے تجھے بتا دیا ہے، اب آئندہ سے جب بھی آنا سنبھل کے بولنا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کی ماں مرتی ہے، کسی آدمی کی ماں مرتی ہے، اللہ جل شانہ اعلان کرتے ہیں اس بندے کی طرف، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے بندے جس کی وجہ سے میں تیری حفاظت کیا کرتا تھا آج وہ دنیا سے چلی گئی ہے، اب ذرا اپنے اعمال کو درست کرنا جس کی وجہ سے میں تیری حفاظت کیا کروں۔ پہلے بات ماں پہ ہوتی ہے، پھر بات اللہ اور بندے کے درمیان چلی جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کو جو اللہ ماں کی جھولیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ جل شانہ بہت سی مشکلاتوں کو بندے سے اٹھا لیتے ہیں۔ یہ ماں کوئی چھوٹی ہستی نہیں، ہمارے نبی کی ماں کا انتقال ہوا تھا 6 سال کی عمر کے اندر۔ ہمارے نبی جب مدینہ سے مکہ آ رہے تھے، راستے میں ابوا کے مقام پر ہمارے نبی کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی تو زمین پہ گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے یہ باپ کا دکھ دیکھا ہوا تھا، اب ماں بول نہیں رہی، ہمارے نبی سینے کے اوپر سر رکھ کے رونے لگے۔ دو جہانوں کا سردار امام الانبیاء، اور عمر کتنی ہے؟ 6 سال کی، اپنی ماں کے سر کے
اپنے ماں کے سینے کے اوپر سر رکھ کے رونے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کو تھوڑا سا ہوش آیا، تو فرمایا اے میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اے میرا بیٹا محمد، مجھے لگتا ہے آج میرا بھی آخری وقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رونے لگ گئے، تو فرمایا بیٹا محمد تو غم نہ کر، میں نے اپنے پیٹ سے ایسے بچے کو جنم دیا ہے جو دنیا کی ساری تاریکیوں کو روشنیوں میں بدل دے گا، سارے جہاں کو روشن کر دے گا، سارے جہاں کو اس سے نور ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کی جان نکل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے تھے، ساتھ میں ایک نوکرانی تھی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لوگوں نے قبر بنائی، قبر بنانے کے بعد دفنا دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے نہیں اٹھ رہے تھے۔ ماں نے، جو یہ بھی رضائی ماں تھی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی دودھ پلایا تھا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرمایا بیٹا محمد اٹھو، گھر چلیں۔ تو آگے سے ہمارے نبی نے فرمایا میں اپنی ماں کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، میں اپنی ماں کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردستی ہمارے نبی کو قبر سے اٹھایا، اور اٹھا کے اپنی گود میں لے کے ابوا کی پہاڑی سے نیچے اتر گئے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور پھر ابوا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ ام ایمن فرماتی ہیں میں جب اوپر چڑھی نا تو ہمارے نبی اپنی ماں کی قبر کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے اے میری ماں، تجھے تو پتا تھا تیرے محمد کا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی۔ ہمارے نبی نے، یہ تو 6 سال کی عمر کے اندر ہمارے نبی کی ماں کا انتقال ہوا، پھر ہمارے نبی آخری حجۃ الوداع کے موقع پر حج کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ جا رہے تھے۔ جب ابوا کا مقام آیا نا، ہمارے نبی کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ ساتھ تھے، 1.25 لاکھ صحابہ تھے، سارے اونٹوں پہ سوار ہیں۔ جب ابوا کی پہاڑی آئی نا، ہمارے نبی نے اپنی اونٹنی کا رخ اپنی ماں کی قبر کی طرف پھیر دیا، اور صحابہ فرماتے ہیں اس وقت جب ہمارے نبی کی عمر پتہ کیا تھی؟ 63 سال، اور ماں کو گزرے ہوئے کتنا وقت ہو گیا؟ 57 سال گزر گئے ہیں ماں کو دنیا سے گئے ہوئے۔ جب ابوا کی طرف اپنی اونٹنی کا رخ کیا تو صحابہ تھوڑا سا پیچھے تھے، جب اوپر پہنچے نا، ہمارے نبی اپنے گوڈوں میں سر دے کے رو رہے تھے۔ حالانکہ ہمارے نبی صبر کا پہاڑ تھے، صبر کا پہاڑ، لیکن ماں کی محبت ایسی تھی کہ جو ہمارے نبی کو 57 سال بعد بھی نہیں بھولی۔ 6 سال کے بچے کی کیا عمر ہوتی ہے، لیکن ہمارے نبی اپنی ماں کی قبر پہ ایسے رو رہے تھے جیسے بچے روتے ہیں، گھٹنوں میں سر دے کے۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ دیا، فرمایا کہ اب آگے کی تیاریاں کریں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا آج کی رات میں اپنی ماں کی قبر پہ گزاروں گا، کہیں نہیں جاؤں گا۔ لاکھوں کا مجمع ساتھ ہے، لیکن ہمارے نبی اپنی ماں کی قبر پہ ایک رات گزاری۔ اور اس سے پہلے ہمارے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بڑا غریب آدمی ہوں، حج نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیے
جو میں کروں اللہ مجھے قبول حج عمرے کا ثواب دے دے۔ تو ہمارے نبی نے ہمارے نبی نے جواب نہیں دیا، سار نیچے کر کے رونے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ، جس نعمت کے بارے میں یہ شخص مجھ سے سوال کر رہا ہے، میں محمد نے اس نعمت کا جی بھر کے دیدار ہی نہیں کیا۔ جس کا یہ پوچھ رہے ہیں نا، میں محمد نے دل کھول کے اس کو دیکھا ہی نہیں۔ ہمارے نبی نے یہ بتانا تھا امت کو ماں کا مقام کیا ہوتا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی اگر چاہتے اللہ سے یہ عرض کرتے اللہ مجھے میرے ماں باپ دے دے، اللہ قبر کو پھاڑ دیتا، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کو اور باپ کو سامنے زندہ کھڑا کر دیتا۔ اور دو جہانوں کے سردار ہیں، عام ہستی نہیں ہے، میرے آپ جیسے نہیں ہیں، دو جہانوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، وجہ کائنات ہیں۔ ہمارے اللہ کا اعلان ہے اگر ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ نہ کیا ہوتا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس روح زمین کے وجود کو کھڑا نہ کرتے، یہ وجود ہی نہ بنتا۔ یہ وجود ہمارے نبی کی وجہ سے ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ماں کا مقام بتایا، باپ کا مقام بتایا۔ مایا کہ تمہاری ماں تمہارے لیے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اور ہمارے نبی کا فرمان ہے تمہارے رب تمہارے باپ کی رضا میں تمہارے رب کی رضا ہے۔ تمہارا باپ جس کام میں راضی ہے اس میں تمہارا رب راضی ہے، تمہارا باپ جس کام میں ناراض ہے تمہارا رب بھی تم سے ناراض ہو چکا ہے۔ میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ ہم جس نبی کے دین کے پیروکار ہیں، اس نبی نے بتایا کہ ماں باپ کے بغیر تم کچھ نہیں ہو، اور ساری ولایت ماں کے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ کوئی آدمی آج کھڑا ہو کے ماں باپ کی حیثیت کا انکار کرے، یہ سب سے بڑی بدبختی ہے، سب سے بڑا عذاب ہے۔ جب ماں ہاتھ اٹھاتی ہے نا، اللہ کو حیا آتا ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی موڑوں۔ تم کہاں کھڑے ہو؟ آج سنبھل جائیں۔ آج ہماری نوجوان نسل میں یہ بہت عام ہو چکا ہے کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا ایک عارضی سی بات ہو چکی ہے، لیکن ان کے بغیر اللہ جنت نہیں دے گا، اللہ دنیا میں سکھ نہیں دے گا، اللہ دنیا میں ہر چیز کی تنگی دے گا۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں، بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، مسجد میں اعلان ہوا آج فلاں کا بیٹا تراویح میں قرآن سنائے گا۔ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی ماں نے اعلان سنا، رونے لگ گئی۔ فرمایا کاش آج میرا بیٹا بھی حافظ ہوتا، مصلی پہ کھڑا ہو کے آج قرآن سناتا، آج اس کا بھی نام لے کے لوگ کہہ رہے ہوتے کہ اس حافظ صاحب نے آج قرآن سنانا ہے۔ تو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، مایا ماں پریشان نہ ہو، ہاتھ اٹھا اللہ سے، میرے لیے دعا کر۔ اس ماں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ صبح بیٹھے، تراویحوں کا دن تھا، صبح بیٹھے، شام پر مصلی پہ ایک سپارہ سنا دیا۔ دوسرا دن، تیسرا دن، 30 سپارے سنائے، قرآن کے حافظ بھی بن گئے۔
ماں کی دعا یہ ہے. یہ سارے جو لوگ جو اللہ والے ہیں، حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ، مایا ان کی ماں سے کسی نے کہا تیرا بیٹا بڑا نیک ہے. ان کی ماں کو کہا تیرا بیٹا بڑا نیک ہے. تو ماں نے جواب میں کہا کہ فرید کی ماں جیسی کوئی ماں نہیں ہے. فرید کی ماں نے کبھی بھی فرید کو ایک دن بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. تو پھر فرید کیوں نہ بنے؟ یہ ماں باپ کی دعاؤں کا اور صحبت کا اثر ہوتا ہے.